سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 65 آج شروع کی جائے گی۔ تذکرہ ہو رہا تھا فتح مکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مرز زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرز زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ وہ قریش کا معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادہ سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرہ سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرز زہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام بدیل بن ورقہ اس تلاش جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ تینوں مرز زہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ چل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاع معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاع اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہے جو ان کی آگ سے مرز زہران کا پورا میدان بھی بھر جائے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں ابھی قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکرگاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ میں آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار پر حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمہ کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن نے رؤوف رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت پکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا۔
مگر ابو سفیان نے سب کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ اللہ ایک ہے؟ ابو سفیان بولا، کیوں نہیں، کوئی اور الہ ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ مگر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت وہ ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں اور بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی، اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ مجاہدی اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام میں کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا، اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کا پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب؟ پھر جہینیہ، پھر سعد بن ندیم، پھر سلیم کی قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار، اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آہن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے، اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ اے ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ ابو سفیان آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گھڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قضاء کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ فتح مکہ کا پہلا فرمان کل آپ تک پہنچایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہ و جلال شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو چکے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔